ان کی اعلیٰ کارکردگی کے پیش نظر ان کو متعدد فوجی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں سے سر فہرست ہلال امتیاز ملٹری ہے۔ اس کے علاوہ انہیں 2 دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف کمنڈیشن کارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں میں دعوت دینا چاہوں گی میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر وقار احمد خان ہلال امتیاز ملٹری۔ میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک اچھے مقصد کے لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ جناب محمد مختار صاحب وائس چانسلر نیشنل اسکلز یونیورسٹی کی اساتذہ کرام، یہاں پہ کام کرنے والے مختلف عہدیداروں اور یہاں پہ پڑھنے والے بچوں، السلام علیکم۔ 6 ستمبر یقیناً ہماری تاریخ کا وہ ایک روشن دن ہے جس پہ ہم بجا طور پہ فخر بھی کر سکتے ہیں اور اس سے سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کل جب مجھے وائس چانسلر صاحب نے دعوت دی یہاں پہ آنے کی تو میرے دل میں ایک خوشی کی اس طریقے سے شکر کی لہر اٹھی کہ میں ایک قوم کے مستقبل سے خطاب کرنے جا رہا ہوں، اور یقیناً ان کا جو جوش و جذبہ ہوگا اس سے میرے بھی جوش و جذبے کو کچھ نہ کچھ جلا ملے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ قومی ترانے سے آغاز کیا اس سے بھی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ قومی ترانہ، قومی جھنڈا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ حب الوطنی کے کچھ ایسے مظاہر ہوتے ہیں جو کہ فزیکلی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان سے لگاؤ سے ہم اپنے وطن سے محبت کی اظہار کر سکتے ہیں اور ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے وطن کو چاہتے ہیں۔ اور دراصل یہ دل کے اندر چھپے ہوئے وطن کے لیے یا کسی کے لیے جذبات کا اظہار کرنا ہی ایک مشکل مرحلہ ہے، آسان مرحلہ تو ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے کچھ بات کی خوشی ہوئی کہ قومی ترانہ یہاں پہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کے پاک کلام سے تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول ہوئی جو کہ بہت پیاری تھی، اور اس کے بعد ملی نغمہ پیش کیا۔ میں اس بچے کو بھی شاباش دیتا ہوں جس نے اتنا پیارا ملی نغمہ پڑھا۔ اس کے بعد ایک بچے نے آ کے تو تھوڑی سی تاریخ پاکستان پہ روشنی ڈالی، وہ بھی ایک اچھی کاوش تھی۔ ایسی کاوش ہوتی رہنی چاہیے اور اللہ ان کو بہت زیادہ اس میں ترقی دے۔ ڈاکومنٹری نے بھی ہم سب کے جذبات کو گرمایا بھی اور ہمیں اپنے ماضی کی طرف دکھایا بھی، اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنے قلوب و اذہان میں یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد جناب وائس چانسلر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اس طرح کی تقاریب جو ہوتی ہیں ان میں جب انسان اپنے باتوں کا اظہار کرتا ہے، شاید جذبات کی شدت کی وجہ سے وہ ایک روانی سے محروم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو زمان و مکان کی ترتیب ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، 1400 سال سے زیادہ ہی گزر چکا ہے، اور الحمدللہ اس وقت مسلمان ایک بڑی تعداد میں دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی مسلمان تقریباً 1000 برس سے زیادہ ہی ہو گیا ان کو، شاید ایگزیکٹ تاریخ تو مجھے نہیں یاد ہے۔ تو جب پہلا مسلمان اس سرزمین پہ آیا یا اس سرزمین کا رہنے والا پہلا باشندہ مسلمان ہوا تو میرے خیال میں پاکستان تو اسی دن قائم ہو گیا تھا۔ بہرحال اس کے فزیکل وجود کو اس کے سامنے آتے ہوئے بہت عرصہ لگا، اور آخر کار 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور علامہ اقبال کے خواب اور مسلم لیگ کے باقی حمایتین کی لیڈرشپ کی وجہ سے اس خطۂ عرض پہ 2 آزاد مملکتیں بنی، پاکستان اور ہندوستان یا انڈیا۔
جس طرح بچے نے ذکر کیا تھا کہ پہلے دن سے پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا، اور پہلا چیلنج ہی اس کی پاکستان کی ایگزسٹنس کا چیلنج تھا کہ ہندوستان نے اس طریقے سے ہمارے وسائل روک لیے تھے اور اس قدر بڑے پیمانے پہ خون ریزی کی تھی، اور جو تقسیم ہند کی جو لائن تھی وہ اس طریقے سے کھینچی گئی تھی کہ ہمارے وجود کو شروع میں ہی کاٹ دیا گیا تھا۔ بہرحال پاکستان بنا اور ہمارے جو بزرگ تھے ان کی محنت سے یہ چلا اور قائم رہا، اور الحمدللہ قائم ہے، اور اللہ کرے کہ تا قیامت قائم رہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد جس طرح آپ نے دیکھا کہ 1948 میں کشمیر کی جنگ شروع ہوئی۔ اب کشمیر کی جنگ ایک بے سر و سامان آرمی کی اور ایک جذبے کی جنگ تھی، جو کہ یقیناً ہماری سپاہ نے بڑی اچھی لڑی، لیکن انڈیا یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا، اور اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علاقے ہم نے چھینے تھے ان میں سے بھی کچھ واپس ہو گئے۔ تاریخ کا میں ایسے بیان کیا کروں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں جس جذبے سے ہمارے بھائیوں نے وہ جنگ لڑی اس کی تحسین کرنی چاہیے، اور دوسرا اس جنگ سے اگر کوئی سبق سیکھے تو وہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ کشمیر کی جنگ بھی وہ پہلی جنگ تھی جس میں کیپٹن سرور شہید کو نشان حیدر ملا، اور یہ نشان حیدر کشمیر میں تل پترا کے مقام کے اوپر دشمن کی چوکی کے اوپر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان آفرین کی سپرد کی، اور اس اعزاز میں ان کو دیا گیا۔ میں نے الحمدللہ وہ جگہ بھی دیکھی ہے اور اس ایریا میں سرو بھی کیا ہے۔ ایک تو میں مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ اتنے زیادہ انعقادات لگا دی ہیں ادھر۔ میں تو اس لیے آیا تھا کہ چلیں کچھ بچے ہیں اور کچھ نوجوان ہیں، میں ان سے ملوں گا، کچھ ان سے سیکھوں گا، اور کچھ اپنی دل کا درد ان تک پہنچاؤں گا۔ الحمدللہ میں نے فوج میں کوشش کی ہے کہ ایک سپاہی کی حیثیت سے بھی اچھی زندگی گزاروں، اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی اپنا فرض ادا کروں، اور اس کا تھوڑا سا بیان میں اس طریقے سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے کیریئر کے بہت ابتدا میں سیاچن کے اوپر ایک ابتدائی جو ہماری آرمی کی کانٹینجنٹ گیا تھا اس کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اور میں ان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر گیا تھا اس زمانے میں۔ یہ 1984 کی بات ہے، جنوری 1984 میں ہم چلے تھے، جو ہماری فورس تھی وہ اس ایریے میں پہنچی تو مارچ 1984 تھا، اور پھر جب ہم آگے سیاچن کے اوپر چڑھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو ہم 6 ستمبر کا دن منا رہے ہیں، یہ یوم دفاع کا دن ہے، یوم شہداء کا دن ہے، یہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اس دن میں ہم اپنے اللہ سے یہ عہد کریں کہ یا خدایا ہمیں اس ملک کی خدمت کی توفیق دے، یا خدایا ہمارے دل سے یہ جو دنیاوی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں ان کو نکال دے، اور ملک کی محبت کو اور ملک کی سالمیت کو اس کے اوپر زیادہ کر دے۔ اور یہ کہنا بڑا آسان ہے تو بڑا مشکل، اور جب کہ پورے معاشرے کے اوپر چھوٹی خواہشات کی جو ہے قبا چھائی ہوئی ہے، اس کی ردا پھیلی ہوئی ہے، اور اپنی جو بے لوث جانے اپنی کی سپرد کرنے کی خواہش ہے وہ کم نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو تب ہی پھیرتا ہے جب انسان اپنے دلوں کو پھیرنے پہ راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل اپنے رب کی طرف، اپنے دین کی طرف، اپنے ملک کی طرف اور ملک کی عظمت کی طرف پھیر دے۔